اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جب دیکھا تو کیا کہا؟ ہے یا نور و عینی و ثمرۃ فؤادی. فاطمہ کوئی عام بشر نہیں ہے، فاطمہ رسالت کی آنکھ کا نور ہے. سورج و چاند جس کی روشنی سے دیکھنے کے قابل ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد کو جو روشنی عطا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت فاطمہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما دی جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ کوئی عام بشر نہیں ہے، فاطمہ کو پہچانو. 18 سال زندہ رہی، 18 سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہی. اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ اس معاشرے میں کہ جہاں غیرتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، بے عزت معاشرے میں جس قوم کو اللہ نے زندگی عزت کے ساتھ دی ہے اس قوم کا نام فاطمی ہے. میں نے جملہ صرف کیا ہے آپ کے سامنے. آج پوری دنیا میں معاشرے کا عالم دیکھیں، گنہگاروں کی عزتیں ہو رہی ہیں، گناہ کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. وہ لوگ کہ جو آج الیکٹرانک میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز آپ ڈال دیں کہ جس میں عریانیت ہو، جس میں عزتیں پامال کی جا رہی ہوں تو پوری دنیا دیکھنے لگتی ہے، اس لیے کہ پیسے کمائے جا رہے ہیں. اس معاشرے میں کہ جس میں ہم زندہ ہیں، اس بے غیرت گنہگار معاشرے میں اگر اللہ جس قوم کو عزت دے رہا ہے اس قوم کا نام شیعان علی ہے. توجہ فرمائیے گا کیسے عزت ملی، جبکہ دنیا کا دستور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مدینے سے باب زہرا سے جلایا جا رہا ہے. در فاطمہ پہ آگ جو جلی، آگ روشن ہوئی، وہ آگ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. اس تاریخ کو آپ دیکھیں، مدینے سے آگ جب روشن ہوئی اور وہ آگ کے شعلے اتنے بھڑکے کہ پھر وہ پورا علاقہ جزیرہ مدینہ، عرب ہوتا ہوا عراق اور عراق ہوتا ہوا پورے ہندوستان پاکستان، پوری دنیا میں جہاں بھی فاطمہ کے ماننے والے ہیں وہاں ساری دنیا کے ظالم استکباری طاقتیں یکجٹ ہو کر اس بات پر اپنے آپ کو پابند بنائی ہوئی ہیں کہ جو بھی ہو جائے اس قوم کو زندہ نہیں رکھنے دینا ہے. توجہ فرمائے. 3:35 ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ 3:50 سے پہلے ممبر سے اتر جاؤں گا. کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم سے زیادہ کسی قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ لوگ پیسے والے ہیں؟ ہم سے زیادہ لوگوں کے پاس ایسے خزانے ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے؟ دنیا دیکھیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہے. اس کے باوجود ہماری قوم کے پاس ایسا کون سا خزانہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے ظالم ہماری طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا انمول ہے، کوئی ایسی قیمتی شے ہے کہ جس میں ہماری قوم میں انفرادیت پائی جاتی ہے؟ پتہ ہے ہماری قوم فنا ہو گئی ہوتی اگر ایک بی بی نے اپنی ٹوٹی پسلی پہ ہاتھ رکھ کے ہماری زندگی کی دعا نہ مانگی ہوتی. توجہ فرمائے. اس بی بی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا کی مجلس میں بیٹھے. عزائے فاطمی منتظر جعفری صاحب قبلہ فقط نہیں کر رہے ہیں، اللہ خدمت فاطمہ کا موقع ہمیں بھی دے رہا ہے. میں بحیثیت خطیب فاطمہ رومان رضوی ممبر پہ بیٹھ کے خدمت سیدہ کر رہا ہوں. آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں بحیثیت سامعین خدمت سیدہ کر رہے ہیں. اور اللہ فاطمہ کے صدقے میں جو عطا کر دے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیسے آپ خدمت فاطمہ کر سکتے؟ کمیٹی کے لوگ ہوں گے جو فرش بچھاتے ہوں گے، ممبر سجاتے ہوں گے، علماء خطبہ آتے ہوں گے، ان کا استقبال کیا جاتا ہوگا. آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں. کیسے؟ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں دامت ظلہ العالی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں صحت اور زندگی عطا کرے. عزیزان گرامی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے. عزائے فاطمی کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گھر میں بستر پہ لٹاتے نہیں ہیں، اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں فرش فاطمہ خود اپنے ہاتھوں سے بچھاتے ہیں. ایک اور عالم دین ان سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ہزاروں طلاب شاگرد آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کسی کو آپ کہہ دے فرش فاطمہ بچھا دے، سبیل پہ پانی لگا دے، تو وہ عجب سا جملہ کہتے کہ تم مجھے اس کام سے روک رہے ہو کہ جو کام خود وقت کا امام کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. عرفان میں نے کہا کہ ماہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ آپ مجلس سے 10 منٹ پہلے آ جائیں، کہیں پہ بھی فرش پہ ڈسٹ ہے آپ اس کو صاف کر دیں، یہ خدمت فاطمہ ہے. آپ ایک حدیث فاطمہ کسی کو بھیج دیں، یہ خدمت فاطمہ ہے. آپ کسی مومن کے دل کو خوش کر دیں، یہ خدمت فاطمہ ہے. کل ایمان اور امیر مومن کو خوش کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. معاشرہ اس وقت بالکل صحیح ہو جائے گا جب ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
لیکن کیا کہنے فضائل فاطمہ کے کہ جو قبرستان کے مردوں کے درمیان پڑھ دیے جائیں تو لبیک یا زہرا کی صدا آتی ہے.